شیخ التفسیر والحدیث مجاہد کبیر حضرت مولانا شیخ نصیب خان صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کا بیان تحریر کیا جاتا ہے، جو سالکین طریقت کے لیے نہایت مفید ہے، اور یہ بیان حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جامعہ حقانیہ کوڑا خٹک میں بروز بود تبلیغی گشت کے موقع پر کیا تھا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بھائیو، حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مرید خاص سے حضرت خاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا نام حاتم ہے مگر لقب اسم ہے۔ اسم کا معنی ہے بہت بہرا جو بات نہ سن سکتا ہو، حالانکہ آپ بہرے نہ تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک عورت کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی، ابھی بیٹی ہی تھی کہ اس کی ہوا خارج ہو گئی۔ عورت حیا کا پتلا ہوا کرتی تھی، پھر ایک ولی کامل کے سامنے ایک عورت کی ہوا کا خارج ہونا باعث ندامت اور باعث شرم تھا۔ حضرت حاتم اس بات کو تھاڑ گئے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ جو تو نے کہا میں نے نہیں سنا، ذرا اونچی بات کر تاکہ میں سن سکوں۔ عورت کو اطمینان ہوا کہ شکر ہے حضرت حاتم بہرے ہیں، میری بات نہیں سن سکتے، تو ہوا کی آواز کو کیا سنا ہوگا۔ اس دن سے آپ کا حاتم اسم مشہور ہے۔ ایک دن پوچھا کہ تم میرے ہاں 30 سال سے قیام پذیر ہے، مگر یہ تو بتا کہ تو نے یہاں سے کیا پایا؟ حاتم اسم نے عرض کیا کہ میں نے جناب والا سے 8 باتیں ایسی حاصل کی ہیں جو میرے خیال میں میری نجات کے لیے کافی ہیں۔ اپنے مرشد کے حکم سے ان 8 فوائد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، پہلا فائدہ اعمال صالحہ کی پابندی۔ پہلا فائدہ یہ ہوا کہ میں نے دیکھا کہ ہر انسان کو کئی چیزوں کے ساتھ محبت اور عشق ہے، مگر ان میں سے اکثر تو زندگی تک ہی وفا کرتی ہے اور کچھ قبر کے دہانے تک ساتھ جاتی ہے۔ البتہ صرف ایک چیز قبر میں بھی ساتھ جاتی ہے اور وہ انسان کے نیک اعمال ہیں۔ چنانچہ میں نے اپنے لیے نیک اعمال کو محبوب بنا لیا تاکہ وہ اعمال میری قبر میں روشنی پیدا کریں اور میرے ساتھی مجھے اکیلا نہ چھوڑیں، دوسرا فائدہ ترک خواہشات نفسانیہ۔ دوسرا فائدہ یہ پایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ اپنی نفسانی خواہشات کے حاصل کرنے کے لیے پورے تگ و دو کر رہے ہیں، دن رات اس کی تکمیل میں سرگرم رہتے ہیں، مگر جب میں نے ایسی زندگی کو تعلیمات قرآنیہ کے معیار پر رکھ کر دیکھا اور اللہ تعالیٰ کی اس ارشاد میں غور و فکر کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ إِلَىٰ آخِرِهِ، یعنی جس کا مفہوم ہے یعنی جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے سے ڈرا اور روک دیا اپنے نفس کو خواہشات کی پیروی سے، پس یقیناً اس کی آرامگاہ جنت ہوگی۔ تو مجھے یقین ہو گیا کہ قرآن عزیز نے جو فرمایا ہے وہ بالکل سچ اور درست ہے۔ چنانچہ میں نے خواہشات نفسانی کے لیے نفس کی بہت زیادہ مخالفت کی، حتیٰ کہ وہ اب اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرمان بردار ہو گیا ہے۔ تیسرا فائدہ صدقہ کرنا۔ تیسرا فائدہ مجھے یہ ملا کہ میں نے دیکھا کہ لوگ دنیا کے اموال کو اکٹھا کرنے کی فکر میں رہتے ہیں، لیکن جب میں نے اس ارشاد قرآنی کو دیکھا، ما عندکم الی آخری سورۃ النحل آیت نمبر 96، یعنی جو بھی تمہارے پاس ہے یہ سب ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے ہاں بھیجو وہ باقی رہے گا۔ اس کو سمجھ جانے کے بعد میں نے اپنا سارا مال اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اس کے غریب اور نادار مخلوق میں تقسیم کر دیا تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں میری نجات کے لیے ذخیرہ ہو جائے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ میرا مال، حالانکہ اس کا مال صرف وہ ہے جو کھا لیا اور ختم کر دیا، یا پہن لیا اور پرانا کر دیا، یا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا اور اپنے لیے ذخیرہ کر دیا۔ اس کے سوا جو کچھ ہے وہ دوسروں کا مال ہے، لوگوں کے لیے جمع کر رہا ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم میں ایسا کون شخص ہے جس کو اپنے وارث کا مال اپنے مال سے اچھا لگے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کون ہوگا جس کو دوسرے کا مال اپنے سے زیادہ محبوب ہو؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا مال صرف وہی ہے جو آگے بیچ دیا، اور وہ جو چھوڑ دیا وہ وارث کا مال ہے۔ چوتھا فائدہ گناہوں سے اجتناب۔ میں نے دیکھا کہ لوگوں نے اپنی عزت اور مقام کے لیے قوم اور قبیلہ کو ذریعہ بنایا ہے۔ کوئی اموال کی اور اولاد کی کثرت پر نازان اور مست ہے، اور کسی نے ظلم اور تعدی، جبر و تشدد کو اپنی عزت اور فخر کا ذریعہ بنایا ہے۔ لیکن جب میں اللہ تعالیٰ کی اس ارشاد گرامی میں غور کیا، لیکن جب میں نے اللہ تعالیٰ کی اس ارشاد گرامی میں غور کیا، فرماتے ہیں سورۃ الحجرات میں 13 نمبر آیت ہے، تو معلوم ہوا کہ اصل عزت تو اللہ تعالیٰ کی حضور تقوی ہی سے حاصل ہے۔ چنانچہ میں نے سب چیزوں کو چھوڑ کر تقوی کو اختیار کر لیا اور اسی پر یقین رکھ لیا۔ پانچواں فائدہ حسد سے پرہیز۔ پانچواں فائدہ یہ ملا کہ میں نے دیکھا کہ لوگ فانی عزت اور جاہ و مرتبہ کے لیے ایک دوسرے پر حسد کرتے ہیں، حالانکہ یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے عطا ہوتا ہے، اور یہ سب اسی حکم سے ہے، اور یہ سب اسی کا حکم ہے۔ گویا حسد کرنے والا خداوند قدوس کی اس فیصلے اور تقسیم پر ناراض ہوتا ہے جو کہ گناہ ہے۔ ارشاد قرآنی ہے، نحن قسمنا، سورۃ زخرف میں 32 نمبر آیت، ہم نے تقسیم کی ان کے درمیان ان کی معاش کی دنیا کی زندگی میں۔ اس ارشاد قرآنی کو سمجھ جانے کے بعد میں نے ہر ایک سے حسد کرنا چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو گیا۔ مشکات میں روایت ہے، حسد نیکیوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑی کو جلا دیتی ہے، جس طرح آگ خشک لکڑی کو جلاتی ہے اس طرح حسد نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ چھٹا فائدہ ترک عداوت و بغض۔ میں نے دیکھا کہ لوگوں میں ذاتی اغراض کے لیے عداوت اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، حالانکہ یہ آپس میں دینی اعتبار سے بھائی بھائی ہیں، اور ہم سب کا بڑا اور کل دشمن تو شیطان ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا، جس کا مفہوم ہے ان شیطان، شیطان تم سب کا دشمن ہے، اس لیے اس کو دشمن سب اپنا دشمن سمجھو۔ شیطان تم سب کا دشمن ہے، اس لیے اس کو تم سب اپنا دشمن سمجھو۔ اس لیے معلوم ہوا کہ شیطان کے بغیر کسی کو بھی دشمنی کرنی درست نہیں، اس لیے میں نے انسانوں کے ساتھ دشمنی کرنی چھوڑ دی۔ ساتواں فائدہ اجتناب السوال۔ میں نے دیکھا کہ ہر ایک رزق کی تلاش میں اس قدر سرگرم ہے کہ حرام حلال کی تمیز نہیں کرتا، بلکہ جہاں سے جو بھی جس طرح ملے لینے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا ہے، اور اس کے لیے ہر طرح کی ذلت اور رسوائی برداشت کرتا ہے۔ مگر جب میں نے قرآن عزیز کی اس آیت کریمہ میں غور و فکر کیا، ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ ہود میں آیت نمبر 6، زمین پر جو بھی چلنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا رزق اپنی رحمت کے ساتھ اپنے ذمہ لیا ہے۔ اس آیت پر غور و فکر کرنے کے بعد میں نے مخلوقات کے دروازوں سے بھیک مانگنا چھوڑ دیا اور اپنے رازق مالک خالق دروازہ پر عبادت کے ساتھ حاضر ہوتا رہا۔ آٹھواں فائدہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ و اعتماد۔ میں نے دیکھا کہ ہر ایک انسان کا اعتماد کسی نہ کسی فانی چیز پر ہے، کسی کا اعتماد اور بھروسہ اپنے علم و فن پر ہے، تو کسی کا مال و دولت پر ہے، کسی کا حکومت اور سلطنت پر ہے۔ مگر جب اس آیت پر میں نے غور کیا، ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ طلاق میں اور آیت نمبر 3، جو کوئی بھروسہ کرے اللہ تعالیٰ پر تو وہ اس کو کافی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ پورا کر لیتا ہے اپنا کام۔ اللہ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور تقوی کو اختیار کر لیا کہ وہی میرے تمام کاموں کے لیے کافی ہے اور سب سے اچھا کارساز ہے۔ تعلیمات آسمانی کا خلاصہ۔ یہ جواب سن کر حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھے ان پر عمل کی توفیق عطا کرے۔ میں نے تورات، انجیل، زبور، قرآن شریف سب
آسمانی کتابوں پر غور و فکر کیا تو معلوم ہوا کہ سب تعلیمات آسمانی کا جوہر یہی 8 فوائد ہیں۔ جو بھی ان پر عمل کرے گا گویا اس نے سب تعلیمات آسمانی پر عمل کیا، یعنی جو بھی اس پر عمل کرے گا اس نے سارے تعلیمات آسمانی پر عمل کیا۔ الجہاد، میں نے آپ کے سامنے خطبہ میں سورۃ البقرہ کی آیت تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَاتِلُهُمْ، ان کفار کے ساتھ قتال کر جہاد کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ فتنہ سے مراد کفر ہے، یعنی جہاد کرو، قتال کرو یہاں تک کہ کفر کا قلع کم ہو جائے۔ اور پارہ نمبر سورۃ الانفال میں ہے، اور پورے کائنات میں اس اسلام کا نظام قائم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کا نفاذ کیا جائے۔ وما علینا الا البلاغ، یعنی یہی بیان جو ہے یہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے سے بھی سنا، لیکن بعد میں کتابوں میں بھی ملا، اس لیے الفاظ کتابوں کے نقل کیے گئے ہیں۔ تحدیث نعمت شیخ التفسیر والحدیث مجاہد کبیر حضرت مولانا شیخ نصیب خان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہی بند ناچیز کو مراقبہ لا تعین تلقین کرتے وقت تعلیم طریقہ کی اجازت مرحمت فرمائی۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ شیخ صاحب رحمۃ اللہ نے آخر میں فرمایا کہ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، گر ستم نہ ہو محبت میں تو مزہ ہی نہیں۔